दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का मार्ज़ वजूद में आया था। इस हवाले से हमारे माशरे में ये जो बंधन बांधा जाता है और उस वक्त जो खराफात, रसूमात, अल्लाह की नाफरमानियाँ, अल्लाह के रसूल की नाफरमानियाँ देखने वाले और जो थोड़ी सी भी हया रखने वाले हैं, वो अपने आप को घुटन में महसूस करते हैं। اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کی بنیاد رکھتے وقت ہم شریعت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور بڑوں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ یقین کریں ایسے ایسے کارڈ دیکھنے میں آئے ہیں جس سے پوچھا گیا، جب کارڈ دینے والے ساتھ کارڈ دیا، ساتھ اس نے بتایا کہ میں نے اتنے ہزار کا کارڈ بنایا جی۔ جس انسان کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے نا، اس انسان سے آپ اس پیسے کی قدر پوچھ کے دیکھیں، جس کو قوالی نائٹ میں جب پیسے کو اڑایا جاتا ہے، ویلیں پھینکی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ ہمارا پروگرام ہے صوت البر۔ اس پروگرام میں ہمارا آج کا موضوع ہے خاندان کی بنیاد، اور اس دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا مارز وجود میں آیا تھا۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ جو بندھن باندھا جاتا ہے اور اس وقت جو خرافات، رسومات، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں، اور اس موقع پر جو اس طرح کی واحیاتیاں کی جاتی ہیں جو دیکھنے والے اور جو تھوڑی سی بھی حیا رکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو گھٹن میں محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا یہی معاشرہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمانان موجود ہیں۔ محترم جناب حافظ عبداللہ سلیم صاحب تشریف فرما ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ محترم جناب حافظ محمد عاطف شیخ صاحب تشریف فرما ہے۔ عبداللہ بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں آپ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے جو گاہک آتا ہے اس کو ہم ادھار نہیں دیتے، اس لیے کہ بونی اگر ہم نے ادھار کر لی تو سارا دن، یعنی کہ اس طرح کے نظریات ہیں جی۔ لیکن خاندان کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے اس وقت چاہیے تو یہ کہ ہم ہر وہ کام کریں جو برکت والا ہو، اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ لیکن جب ہم شادیوں کا یہ سلسلہ، کیونکہ یہ خاندان کی اصل میں بنیاد ہے، اس موقع پر ہر وہ ہم کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے خاندانوں میں بڑی بے برکتی ہے، ہمارے گھروں میں بڑی بے برکتی ہے، بڑی نحوست ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، تو میں اس سوال کے جواب میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے تو آپ کو صحیح جو ہے وہ اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب میں ساتھ آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آپ نے ایک بڑا یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، جی جی، تو گشت کے دوران وہ تھک گئے تو انہیں ٹیک لگا کے کسی جگہ بیٹھنے لگے۔ تو جب بیٹھے تو دیوار کے ساتھ اندر سے آواز آ رہی تھی ایک عورت کی، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ تم اس دودھ میں نا پانی ملا دو۔ تو اس لڑکی نے آگے سے ان کو جواب دیا کہ خلیفہ وقت نے ملاوٹ سے منع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی، اس کی ماں نے جواب دیا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ کون سا بھی ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ خلیفہ وقت تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو خلیفہ وقت کا خالق اور مالک ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یعنی دل کو لگی اور سمجھ آئی۔ انہوں نے اگلے دن صبح ہوتے ہی اس گھرانے کا پتہ کروا کے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے اس گھر کا رشتہ بھیجا اس گھر میں۔ تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو اس میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کی شادی جو وہ ایک عبدالعزیز تھے وہاں کے اس وقت کے، کوئی شاید وہ اس علاقے کے کہہ لیں آپ، جی جی، ان کے ساتھ نہ انہوں نے اس بچی کی شادی کر دی۔ پھر اس شادی کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمر رکھا گیا۔ اور پھر جو عمر بن یعنی ان کا نام عمر بن عبدالعزیز ہو گیا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی حکومت کی، اور بڑی اچھی حکومت کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بنیاد انہوں نے رکھی تھی صرف دین کی بنا پہ، دینداری کی بنا پہ۔ ان کو یہ فعل بہت اچھا لگا،
تو ہم نے تو یہاں پہ آج کل ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے تو دین کو ایک مذاق بنا لیا کہ جیسے اسی طرح ہے کہ 4 چیزیں جو شریعت نے بتائی ہیں جی کہ حسب نسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے بالکل ہوتی ہے۔ بالکل لیکن امت کو یہ بتایا کہ شادی اگر کرنی ہے تو دین کی بنیاد پر کی جائے۔ بالکل 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 باقی چیزیں موجود ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل، لیکن آپ نے ترجیح دین کو دینی ہے۔ ہمارے ہاں اس الٹ ہے کہ ہم ترجیح 3 چیزوں کو دیتے ہیں، دین کو نہیں دیتے، دین کو نہیں نہیں دیتے، دیتے، دین کو ہم بغیر ترجیح، اچھا بھائی دین بھی ہے تو چلے بالکل چل جاتا ہے۔ یا بہت ساری صورتحال تو ایسی ہے کہ دین جہاں پہ ہو تو وہ سمجھا جاتا ہے یہ ٹیپیکل خیالات کے ہیں، وہ ان کو نہیں ہم کریں۔ ہاں، اور یہاں حضرت جو آپ نے واقعہ بڑا خوبصورت جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس بات پر بالکل کہ ہمیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس جملے میں اتنی پاور کہ اس بچی کے اندر دینداری ہے، انہوں نے ان کے ہر چیز کو پس پوچھ ڈالا، صرف دین کو ترجیح دی، تو گویا ان کی آنے والی نسلوں میں بھی اللہ نے اتنی خیر رکھی بالکل کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکومت کی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی اتنا امن، اتنا سکون اور اتنی مثالی حکومت کی ہے کہ آج بھی لوگ اور تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ اس میں یہ سب سے پہلی بات جو میرا سوال تھا کہ دین کو ترجیح دیں گے تو برکت دیں گے، بالکل۔ بہت شکریہ جی۔ عاطف صاحب آپ بتائیں کہ جو عبداللہ بھائی نے بات کی ہے، ہمارے معاشرے میں کیا دین کو ترجیح دی جاتی ہے؟ بنیادی طور پر ہم کن چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب رشتے کی بنیاد مضبوط ہوگی یا کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو بلڈنگ بھی اتنی مضبوط ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ سعید صاحب، بلا شبہ یہ ایک بڑا برننگ ایشو ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کی بنیاد رکھتے وقت ہم شریعت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، جس کی خرابی اور جس کا نقصان ہم سب مل کر اپنے خاندان کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں عورت کے بارے میں جس کو آپ نے بھی بیان کی ہیں، ان میں والدینی ہے، یہ 4 باتیں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، کہ دین کو ترجیح دیجیے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دین کو بالکل ثانوی، بلکہ ثانوی حیثیت بھی نہیں ہے، دین کو ہم دیکھتے نہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا کاروبار کیسا ہے، نہ لڑکے کی شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ تو ان لوگوں کے اندر ہیں جو سفید پوش ہیں، جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا کو ایجوکیشن کے ساتھ لڑکے لڑکیاں جو آپس میں وہاں پہ پڑھتی ہیں اور اس ماحول میں پڑھتی ہیں، وہاں پہ تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس جس کے اوپر دل آیا وہیں پہ اپنا معاملہ تمام کر دیا، نتیجہ خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور بڑوں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ لیکن جو بات بیان کرنے والی ہے، جو معاشرے میں کثرت سے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہم رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے بنیادی طور پہ یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی کیسی ہے۔ فیملی سے مراد یہ ہے کہ کیا اس کی کاسٹ، یہ شیخ ہے تو شیخوں کے اندر ہی کریں گے، تو اسی طرح آرائی ہیں تو آرائیوں کے اندر دیکھتے ہیں، اس بات کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں لڑکے کا کاروبار کیا ہے، کیا لڑکے والوں کا گھر اپنا ہے یا لڑکی والوں کا گھر اپنا ہے، اس کا خاندان کیا ہے اور اس کا کام کاج کیا ہے۔ تو ہم بنیادی طور پہ یہاں پہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ حسن و جمال یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ترتیب بالکل الٹ ہو گئی، جو کہ شروع میں ہم، اور دین کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو یہ بات بالکل فراموش کر دی جاتی ہے۔ اگر اس کو پتہ چلے جی لڑکا نماز یا لڑکی نماز نہیں پڑھتی، یا لڑکی نے کوئی مدرسے کا کورس نہیں کیا ہوا، یا لڑکی کی تربیت جو ہے اسلامی ماحول کے اندر نہیں ہوئی، یا لڑکا جو ہے اس کی صحبت، اس میں یہ ایک بنیادی بات ہے کہ صحبت کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ہم اس معاملے کو بالکل فراموش کر جاتے ہیں جب ہم رشتہ کرتے ہیں، جبکہ لڑکے کی صحبت اگر اچھی نہیں ہے تو آپ یقین کریں کاروبار کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اس کی صحبت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور ایسے بیسیوں واقعات معاشرے کے اندر موجود ہیں، اچھا خاصا کاروبار ہے، خاندان اچھا ہے، گھر اپنا ہے،
دین نہیں ہے، چلو دین کو تو ہم نے حیثیت نہیں دی، لیکن ہم نے اس کی صحبت کو بھی نہیں دیکھا۔ نتیجہ یہ کہ لڑکا کاروبار ہونے کے باوجود کبھی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، کبھی بری مجلسوں کا عادی ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس بچی کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ اگر دین کو ترجیح دیں، دین کو پہلے نمبر پہ رکھیں، تو مال و دولت صحیح صاحب ایک ایسی چیز ہے کہ جو ختم ہوتے بھی پتہ نہیں چلتا اور آتے بھی پتہ نہیں چلتا۔ کتنے ہی ایسے واقعات آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کسی بچی کو اپنے گھر لے کے آئے تو یقین جانے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس بچی کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اتنا مال و دولت ان کو دیا، اتنا مال و دولت دیا ہے کہ اب اس کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ تو ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ اچھا خاصا لڑکا دیکھ کر شادی کی ہے، اپنی بچی کو اچھے گھر میں رخصت کیا ہے، اب وہ بچہ وہ کروڑوں کا کاروبار کرتا ہے، لیکن نصیب ایسے بنے، کچھ غلطیاں ایسی ہو گئی یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آ گئی کہ اب وہ جو لوگوں کو دینے والے تھے لوگوں سے لینے والے بن گئے۔ تو مال و دولت جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آنے اور جانے والی ہے، یہ کبھی آئے گی کبھی جائے گی۔ اللہ سے دعا تو یہی مانگنی چاہیے کہ آ گئی تو اب جائے نہ، لیکن یہ دنیا کا ضابطہ، دنیا کا قانون ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نمازی ہے، ایک شخص دیندار ہے، یا ایک بچی پرہیزگار ہے، وہ شرم و حیا کی مالکہ ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ وصف ایسے ہیں کہ جو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو کبھی زوال آنے والا نہیں ہے۔ بس انسان اگر دیندار ہے، اس کے اندر خودداری ہوگی، وہ انسان جو ہے وہ خوددار بن کر جب وہ اپنے اس معاشرے کو لے کے چلے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یقیناً وہ معاشرہ ایک مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہوگا، اور وہاں سے جو خاندان پیدا ہوگا وہ خاندان بھی انشاءاللہ وہ مضبوط ہوگا۔ یعنی کہ آپ کے جو تلخیص یہ ہے کہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ انتہائی عارضی ہیں۔ جو پہلے ہم یعنی کہ مال ہے، جی مال بالکل، کی مال بھی نہ آپ مال، گارنٹی نہیں دے سکتے، نہ مال حسن اور کی نہ بھی جمال۔ نہ ایک حسن کی بھی خاندان کوئی ہے، بیماری آ گئی، ایک کاسٹ ایسی ہے کہ کاسٹ تو وہ چلے گی، کاسٹ بھی چلے گی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے بھی نامور گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اخلاق اس قدر بگڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے حسب و نسب کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل عارضی ہیں۔ یعنی وہ شخص جو دین کو سمجھتا ہے، وہ خاندان جو دین جن کے اندر صحیح معنوں میں دینی ٹچ نہ ہو، یعنی بعض ایسا بھی ہوتا ہے، فراڈ ہوتے ہیں کہ دین کا نام لے کر ہوتا نہیں دین ان میں، لیکن دین کو صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو عبداللہ بھائی یہ تو ہو گیا بنیاد، کہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اب ہمارا یہ مسئلہ جو اس وقت معاشرے میں ہے کہ شادیوں کے موقع پر وہ اس قدر رسومات ہیں جس کو ہم نے اتنا بڑھاوا دیا ہوا ہے کہ مثلا یہ شادی کارڈ ہے، شادی کارڈ اس وقت ای دور ہے، یعنی کہ یہ ای میڈیا ہے سارا، تو ہم اس وقت شادی کارڈوں سے جان چھڑوا سکتے تھے۔ عید کارڈ ہوتے تھے، اب کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ کہیں نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس پیسہ ہے انہوں نے کہا نہیں ہم جان نہیں چھوڑنے دیں گے، یہ جو غریب ہے نا ان کو ہم احساس کمتری کا شکار کر کے چھوڑیں گے۔ تو اب کیا ہے 40 ہزار تک کارڈ بنتے ہیں، یعنی اس میں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو جن رسموں سے جان چھڑائی جا سکتی تھی کہ اب ای کارڈ بنایا ہے آپ سینڈ کر دیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، جان چھوٹ گئی ہے کہ، لیکن ہم نے ایک اور نئی ایک رسم شروع کر لی، یعنی کہ آپ نے شادی پہ بلانا ہے تو اس پہ بھی اتنا خرچ ہو رہا ہے، اور پھر شادی شروع ہو چکی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایلیٹ کلاس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی رسومات ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں ان رسومات کے بارے میں؟ کچھ رسومات آپ بیان بھی کر دیں۔ اچھا میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ اصل نا ہم نے دیکھیں ہم نے دین کو نا صرف ایک مسکین، بے حس اور بالکل کہہ لیں کہ غربت ہونا جسے اس کو سمجھتے کہ یہ دینداری ہے، بالکل، جبکہ یہ دینداری کا معیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو جیسے آپ صاحب نے بتایا، عاطف صاحب نے، کہ جو خاندان کی تباہی ہے اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جب یہ فضول خرچی والا کسے کہا گیا ہے؟ شیطان کا بھائی۔ جی جی، فضول خرچی والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا نا۔ اور جب یہ خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے نا، اس میں سب سے پہلے فضول اخراجات کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا جیسے کہ آپ نے کہا شادی کارڈ، شیطان کو شامل کر لیا، شیطان کو رحمان کو ناراض کر دیا، سب سے پہلا شادی کارڈ۔ ابھی یہ جو ریسنٹلی جو ٹائم گزرا مہینہ ہے، یہ شادیوں کا سیزن آج کل چل رہا ہے، آپ یقین کریں ایسے ایسے کارڈ دیکھنے میں آئے ہیں جس سے پوچھا گیا، جب کارڈ دینے والے ساتھ کارڈ دیا، ساتھ اس نے بتایا کہ میں نے اتنے ہزار کا کارڈ بنایا جی،
جی جی میں نے اتنے 1000 روپے کی جو ہے وہ بد کی ڈبی بنائی تھی، ایک ڈبی اتنے 1000 کا خرچ کیا. تو عجب بھی ہوتا ہے بات سن ظاہر کے. ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی غریب ضرور ہوتا ہے. بالکل بالکل وہ شادی میں جاتا ہے، ان کی بچیاں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کر کر نہیں سکتے. وہ اور پھر کئی بچے ضد کرتے ہیں والدین سے. بالکل. اچھا میں اس میں ضد میں بھی میں آپ کو مجھے ایک اچانک سے بات دینے میں میں وہ بھی آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. تو ادھر نا جب یہ خاندانوں میں پھر کمپٹیشن آتا ہے نا. اچھا دیکھیں کمپٹیشن بھی کن سے؟ خونی رشتوں سے ہے. جی جی وہ یار یہ کون سا طریقہ بھی اپنے خونی رشتوں سے ہی کمپٹیشن شروع کر دینا. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے پھر یہ جو شادی کے کارڈ بنیاد میں نے آپ کو بتایا وہ آ گیا. اچھا پھر اس کے آگے چلیں. دوسرے نمبر پہ پہلے 3 دن ہم نے سنے تھے شادی کے، جس کو ایک مہندی کہا جاتا تھا، ایک بارات کہا جاتا تھا، تیسرا ولیمہ کہا جاتا تھا، جس میں میرے خیال سے مہندی تو بالکل ہی فضول فنکشن ہے نا، یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر بہت سارے معاملات ایسے آ جاتے ہیں، اگر ایسا فنکشن نہ کو کیا جائے، ضروری نہیں کہ اس میں یہ رسم ہی کرنی ہے. دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بلا کے اچھی گیدرنگ بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کھانا سب کو کھلایا جا سکتا ہے. اگر یہ فنکشن ایسا تھوڑا بہت نہ ہو تو کہتے ہیں یہ کنجوس بڑے جی، بھوکے لوگ نے، یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. تو مجبوری کے تحت بندہ یہ چھوٹا موٹا فنکشن ایسا کر لیتا ہے. لیکن ابھی کیا شروع ہو گیا، اب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں. کبھی برائڈل شاور، کبھی قوالی نائٹس، کبھی جناب پیلا جوڑا، کبھی قوالی نائٹ میں کیا؟ قوالی نائٹ میں تو تباہی مچتی ہے نا جی. پھر اس میں ایسا پیسے کا ضائع ہے. آپ یقین کریں کہ جس انسان کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے نا، اس انسان سے آپ اس پیسے کی قدر پوچھ کے دیکھیں. جس کو قوالی نائٹ میں جب پیسے کو اڑایا جاتا ہے، ویلیں پھینکی جاتی ہیں، پیروں کے نیچے پیسہ روندا جاتا ہے، اور غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ جو بیچارے کو ادھر دیکھنے والے یا کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ملازمین ہے کسی کے، جب وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر وہ کیمرے والے بھی ایسے ماشاءاللہ اللہ کے ولی بندے ہیں کہ وہ اس کو بڑا فوکس کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ پیسہ ایک رزق ہے. رزق ہے بالکل. اور رزق کو پاؤں میں پھینکا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بالکل. کہ اگر آپ ایک بہترین طریقے سے شادی کا موقع ہے، اس شادی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، اسی پیسے کو بالکل آپ پیکٹ میں پیک کریں، بالکل غریبوں کے گھر میں دیں، ان کو بطور تحفہ دیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہے. بالکل. تو آپ دعا کیجیے گا، یہ آپ کو اس خوشی کے موقع پہ گفٹ دیا جائے گا. بالکل بالکل. کتنا اچھا آئیڈیا، کتنا اچھا آئیڈیا. لیکن ہم نے کہا کہ وہ ہمارے پاؤں میں گرے اور وہ زمین سے اٹھائیں. ہمارے بزرگ جو تھے نا، وہ جب کھانے کا ایک لقمہ بھی نیچے گر جاتا تھا تو وہ نیچے سے اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھاتے تھے، تربیت دیتے تھے. بالکل بالکل. ابھی یہ چیزیں ختم ہو گئی، نیچے نہیں پھینکا جاتا. تو پیسہ کو جیسے مرضی پھینک دیں. تو یہ ایک رزق کا بھی مذاق، اور غریبوں کا. اچھا پھر ادھر بس نہیں ہوتی. یہ سب فنکشن کرنے کے بعد پھر جب دیکھیں نا، جب آپ نے شیطان کو ساتھ ملا لیا، جب ناچ گانا ڈھول ہوگا تو وہاں سے فرشتے تو چلے جائیں گے، شیطانیت آ جائے گی. پھر جب گھروں میں، جیسے آپ صاحب نے بتایا کہ نیا فرد آتا ہے گھر میں، لڑکی آئی ہے یا لڑکا، جو بھی کوئی نئی شادی ہوئی ہے، جب اس میں پھر بے برکتی کی ابتدا شروع ہوتی ہے، پھر اس میں نظر بد بھی آ جاتی ہے. جی. اکثر اوقات شادیوں میں دیکھا جی، فلاں کی شادی 2-4 مہینے گزرے، پتہ نہیں لگا یار کہ اس کے والد کو لڑکی کے کو کچھ ہو گیا یا لڑکے کے والد کو کچھ ہو گیا، یار پتہ نہیں لگا کیا وہ بیمار ہو گئے. اب بیمار وہ کیسے نہ ہو جب اللہ کو ناراض کر لیے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، سب سے برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جو انتہائی سادگی، کم خرچ ہو. لیکن ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے. اچھا پھر شیطان پر خرچ کرتے ہیں. اچھا پھر جو بزرگ لوگ ہیں، کسی سے پوچھو نا کوئی بندہ کہ یار یہ آپ نے یہ معاملات ایسے کیے ہیں، یہ آپ کو نہیں تھے کرنے چاہیے، ان کا آگے سے بڑا اچھا جواب ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں نا، میں نے یہ سنے معاملات، جی بچے نہیں مانتے جی، کی کریے مجبور ہیں. بچے کیوں نہیں مانتے؟ گھر کے سربراہ اصل میں خود نہیں مانتے. یعنی کہ وہ کسی کو الزام کسی پہ لگا کے، بندوق کسی کے کندھے پہ رکھ کے، ولا تذروا وازرۃ وزر اخری، کہ ہر انسان اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا جواب دہ خود ہے. جتنا مرضی ادھر ڈال لیں، بچوں پہ ڈال لیں، بیوی پہ ڈال لیں، جس پہ مرضی ڈال لیں. ہمارے اے بی میڈیا کے جو پرانے ہمارے پہلے تھے نا کیمرہ مین، انہوں نے یہ بات سنائی تھی کہ ہم شادیوں کے فنکشن پہ جاتے ہیں تو اس قدر، کیونکہ ہمیں روزانہ جانا پڑتا ہے، بعض شادیوں پہ اس قدر اللہ کی نافرمانی دیکھی ہے، اس قدر دیکھی ہے کہ ہمیں خوف طاری ہو جاتا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ دلا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا صحیح صاحب، ابھی یہ ادھر بس نہیں ہوتی. یہ ابھی نیا جو رواج ایک اور نکلا ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. کون سا؟ وہ بیبی شاور یا اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. جی.
وہ ایک اور کوئی نئی رسم نکل آئی ہے. اچھا یہ ادھر نہیں بس ہوتی ہے ایک اور بھی ہے کارڈ کا. جی جی وہ آج کل ایک نئی چیز بنی ہے کہ اس میں 3 پوائنٹ بنے ہیں. جی جی ایک دلہن کا انگوٹھا لگتا ہے, ایک دلہے کا لگتا ہے, ایک پھر دونوں کا اکٹھا لگتا ہے. اکٹھا لگتا ہے بالکل. یہ نکان ہم میں سے اگلی بات نکل آئی ہے. بالکل بالکل. یعنی یہ نا دن بدن میں تو یہ کہوں گا کہ بے دینی اور بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے. عاطف بھائی, عبداللہ بھائی نے ایک بات کی ہے کہ ہم سارے کام کر لیتے ہیں, جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو دیندار تھے تو یہ کیوں ہوا ہے, تو آگے سے کہتے ہیں بچے نہیں مانتے, فلاں نہیں مانتے, میں مجبور تھا. کیا مجبور ہوتے ہیں یا محض ایک بہانہ ہے؟ جی عبداللہ بھائی نے اشارہ تو اس آیت کریمہ کی طرف بھی کر دیا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو یہاں پہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں, بلکہ ہم تو اپنی فیملی کی بات کرتے ہیں, ہمارے فیملی کے اندر عمومی طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ لڑکا کاروبار پہ نہ جائے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے, لڑکا باپ کی مرضی کا کام نہ کرے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے, بچہ سکول نہ جائے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے, اور بچے کو اپنے باپ کی ناراضگی کا فکر ہوتا ہے. لیکن جب شادی آتی ہے تو یہاں پہ باپ کوئی کام سے روکنا چاہے تو روکتا نہیں ہے, اس کو کہتا نہیں ہے. بھلا کیا اولاد کی مجال ہے کہ باپ کہے جی یہ کام نہیں کرنا, اگر کرنا ہے تو میں نے نہیں آنا, اور اولاد کہہ دے جی ٹھیک ہے آپ نہ آئے ہم یہ کام کریں گے. یہ نہیں ہوگا. یہاں پہ عمومی طور پہ باپ, ماں باپ یا بڑے جو ہیں وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جی اولاد کی خوشی ہے تو اولاد جو چاہے کرے. کوئی پوچھے تو یہ کہتے ہیں, جیسے پنجابی کی کہاوت ہے کہ گونگلوں تو مٹی چاڑنی, تو یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے کہا تھا لیکن بچوں نے ہماری بات نہیں مانی. وغیرہ آپ یقین جانیں ابھی یہ 4-5 سال پیچھے چلے جائیں, یہ اب تو دور بہت فاسٹ ہو گیا ہے, اور ہماری بات جو ہے اب یہ لوگوں کو بھی, آج کل نوجوانوں کو بھی عجیب لگتی ہے, عجیب لگتی ہے. وگرنہ ایسے خاندان کے اندر بزرگ موجود ہوتے تھے جن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر آپ نے شادی میں ڈول باجا بجایا یا مووی بنائی تو یہ بزرگ شادی پہ نہیں آئیں گے. اور ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگ اس شادی میں ڈول باجا یا مووی نہیں بنواتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے یہ بڑے نہیں آئیں گے. آج خاندان کے اندر بڑے ختم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بڑوں نے اپنے معیار کو خود گرا دیا ہے. وگرنہ آج بھی خاندان والے اکٹھے ہو جائیں اور مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم نے ہر اس شادی کا بائیکاٹ کرنا ہے جہاں پہ یہ فضول رسومات ہوں گی. رسومات کا تذکرہ کچھ عبداللہ بھائی نے کر دیا ہے. بہت ساری رسومات ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا, لیکن جتنی بھی رسومات ہیں یہ ساری کے ساری فضول ہیں. پیسے کا ضیاع ہے اور غریب غرباء کے لیے احساس کمتری ہے. اور یہ فضول اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنے کے بجائے کہ جس روپے پیسے کے بارے میں صحیح صاحب یہ بات ذہن میں رکھیں, مال و دولت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کل قیامت کے دن 2 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال یہ ہونا ہے کہ تو نے یہ مال کمایا کہاں سے تھا. دوسرا سوال یہ ہونا ہے کہ تو نے مال کو خرچ کہاں پہ کیا تھا. اب جب ہمارے خاندانوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ برائڈل شاور کو لے لیں, آپ پیلے جوڑے کو لے لیں, آپ وائٹ ڈے کو لے لیں, پنک ڈے کو لے لیں, آپ یہ مہندی کو لے لیں, بارات کو لے لیں, ولیمے کو لے لیں, مقلابے کو لے لیں, یہ جتنی رسومات ہیں اور ان شادی کے موقع پہ یہ جوتا چھپائی کرنا, یہ دودھ پلائی کرنا, اور پھر یہ اب لڑکی والوں کو یا لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو جو تحائف دیے جاتے ہیں جو انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. اور پھر شادی کے یہ بھی افسوس کی بات ہے سعید صاحب کہ جب کسی گھر کے اندر شادی ہوتی ہے وہ لڑکی والے وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کرتے ہیں, ایسے جوڑے بناتے ہیں جو ان کی ہمت کے اندر نہیں ہوتے, جو عمومی طور پہ وہ پہنتے نہیں ہیں. لیکن کیا ہے جی, خاندان کے اندر ناک بچانی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, قرضے اٹھا کر بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں. اور ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو اتنے قرضے بھی اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ان کے گھر میں شادی آتی ہے تو خاندان کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے, یا اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑتی ہے کہ بھئی ہماری شادیوں پہ بھی یہ کام کریں جو تایا چچا یا پھوپھی یا خالہ کے گھر میں یہ کام ہوئے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ باپ یا تو قرضے اٹھائے گا یا پھر اولاد کے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی. یہ فضول قسم کی رسومات جو ہیں یہ اس قدر بڑھتی چلی گئی, نتیجہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو بات کر رہا تھا کہ خاندان کے بڑے جو ہیں یہ اپنا کردار ادا کریں, ابھی بھی وقت ہے. ہماری یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں شادی ہے اور ہم اپنی گھر کی شادی کے اوپر 50 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں.
بلکہ ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ یہ 50 کی بجائے 25 میں ہونی چاہیے. بالکل. جو 25 بچے گا یہ اولاد کے کام ہی آئے گا. جی جی. لیکن ہم یہ 50 کی کر کے خوش نہیں ہیں، اور جو آگے کروڑ میں 1 کروڑ شادی پہ لگا رہا ہے وہ خوش نہیں ہے. بلکہ پاکستان کے اندر تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے. جو میرے علم میں ہے 200 کروڑ پہ ایک شادی کے اوپر لگا تھا، 2 ارب روپیہ. تو اب بتائیں کہ 2 ارب لگانے کے بعد اب جو اس زوال کا وہ شکار ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ 2 ارب کیا اس نے خوشی کے ساتھ لگائے تھے؟ صرف اس لیے کہ معاشرے کے اندر پتہ چلے بھی فلاں فرم والوں نے یہ شادی کی ہے. تو کیا اس کے بعد وہ اسی معیار کے اوپر قائم رہے؟ نہیں رہتے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو آج شادی پہ 10 لاکھ لگا رہا ہے، اگر وہی دور واپس چلا آئے، میں یہ وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس سے التماس کرتا ہوں، یہ درخواست ہے، اگر ارباب اختیار تک پہنچ جائے کہ کچھ سال قبل انہی کی حکومت تھی یہ شریف خاندان کی، تو اس وقت ایک قانون تھا، اس قانون کے اندر ہم نے اپنے گھر میں 2 شادیاں دیکھی ہیں. یقین جانے سکھ کا سانس ہم نے اپنے بڑوں کا محسوس کیا ہے کہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ 1 ڈش نہیں 1 ڈش نہیں، صرف 1 سموسہ اور 1 بوتل. جی جی. آپ 1 ڈش کے 1 چاول بھی نہیں دے سکتے، آپ فروٹ چاٹ نہیں دے 1 ڈش سکتے. میں 10 ڈشیں ہیں. نہیں اب یقین کریں صحیح صاحب، اس وقت میں نے خود ایسی شادیاں دیکھی 10 سے 11 روپے خرچہ آتا تھا ایک آدمی کے اوپر، اور ماں باپ اس قدر راضی تھے کہ آپ وہ خوشی ان کی دیدنی تھی. آج بھی اگر گورنمنٹ یہ پابندی لگا دے تو کیا میں آپ یہ عبداللہ بھائی کہ ہم جب شادی پہ جاتے ہیں کیا ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ اگر میں کسی شادی پہ جا رہا ہوں میرے گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، اب اس کی جگہ میں جا کے کسی اور کے جا کے 2 3 4 ہزار 5 ہزار یا 10 ہزار کا اس کا کھانا کھا کے آؤں گا تو کیا یہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ تو وقت کی گورنمنٹ اگر وہی پابندی دوبارہ لگا دے تو یہ ہم جتنی بھی پاکستان والے ہیں وہ یقیناً جو ہے اس کے اوپر وہ سکھ کا سانس لیں گے. تو بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ خرچہ کر رہے ہیں یہ خرچہ کر کے راضی نہیں ہیں، لیکن برادری میں اپنی ناک بچانے کے لیے معاشرے کا بوجھ ہے، یہ بوجھ بن چکا ہے سارے معاشرے کا. یہاں پہ اگر ابھی بھی بڑے مل بیٹھیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ رسومات جتنی بھی ہیں ہم نے یہ نہیں کرنی، یہ کریں گے، لیکن اس میں بھی سادگی ہوگی، سادگی اس انداز میں ہوگی، ایک اپنا پیٹرن طے کر لیں. اس میں اب یہ سوال پیدا ہوگا بھئی اگر ایک آدمی وہ 50 لاکھ کی شادی افورڈ کر سکتا ہے، ایک آدمی 10 لاکھ کی شادی افورڈ کر سکتا ہے، تو اب وہ 50 والا 10 پہ کیوں آئے؟ بھئی وہ اس لیے آئے کہ 10 کی کر کے ایک تو دوسرے احساس کمتری کا شکار نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ 40 لاکھ روپے جو اس کا بچتا ہے وہ اپنی بیٹی کے نام کر دے، بیٹی کو گفٹ دے دے، اپنے داماد کو گفٹ دے دے، وہ اس کی کوئی پراپرٹی خرید لے، وہ یعنی کہ وہ اگر اس سے بھی زیادہ اس کے بعد کسی مسجد مدرسے میں لگا دے اس کی عاقبت بہتر ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کھانے کے اوپر، یعنی کہ جیسے عبداللہ بھائی نے اشارہ کیا کئی ہزار روپے ایک آدمی کے کھانے پہ صرف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کھانا ہے یہ چند منٹ کا سواد ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا حشر کیا ہے؟ وہی حشر ہے جو آپ دال کھائیں گے، تو آپ مٹن کھا لیں، بٹیرے کھا لیں. تو یہ خاندان کے بڑوں کو ابھی بھی مل بیٹھنا چاہیے کہ مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. ابھی بھی خاندان بچ سکتے ہیں، ابھی بھی لوگ خودکشی سے بچ سکتے ہیں اگر آج خاندان کے بڑے ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ تمام رسومات کا خاتمہ کریں گے. جہاں پہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اولاد کی اصلاح ہو جائے گی اور ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اس میں شیخ صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک بات یہ بار بار کہی جاتی ہے، ہم اتنا کماتے ہیں کس لیے؟ اولاد کے لیے. پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے دوسروں کو یہ بتانے کے لیے، اگر کوئی دیندار پریشر ڈال دے تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں مجبور ہیں. اور ایسے دیندار جو سامنے تھے لیکن انہوں نے اس میں بے پردگی بھی، شادیوں میں بے پردگی تو کنٹرول ہی نہیں ہے. مکس گیدرنگ والا جو ماحول اب ہے اللہ معاف کرے، اس میں تو صورتحال ہی اس قدر خراب ہو گئی ہے. تو وہ جتنے دیندار ہیں، حاجی صاحب ہیں، وہ جو بھی ہیں بڑے، وہ بیٹھے ہیں آرام سے. تو بہرحال آپ کی یہ بہت اچھا ایک نسخہ ہے کہ خاندان مثلا اگر 4 بھائی ہیں، 4 بھائی فیصلہ کر لیں، بہنیں ہیں 4، وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے 4 شادیاں 4 گھروں میں جو ہوں گی وہ اس طریقے سے ہوں گی، اور اس میں ہم اتنا خرچہ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں خرچہ کریں گے. تو آپ اصل میں آپ نے اپنے پیسے نہیں بچائے،
جتنے خاندانوں کی آپ کی وجہ سے بچ جائے گے پیسے، وہ بھی آپ کے ہی نامہ اعمال میں جائیں گے، یہ نیکی بھی آپ کے نام۔ اس میں صحیح صاحب ایک بات بھی میں یہ سمجھتا ہوں، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے یہ بات اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی انسان اچھا طریقہ چلاتا ہے، اچھے راستے پہ چلتا ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، تو اس کے اس اچھے کام کی ترغیب کے بعد جتنے لوگ اچھا کام کریں گے ان کا اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی بری رسم ایجاد کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ اسی رسم کے اوپر چلتے ہیں، تو جتنے لوگ کریں گے اس کا وبال، اس کا گناہ اس پہلے رسم کرنے والے پہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب انڈین فلمیں دیکھ کر، انڈین ڈرامے دیکھ کر اپنے سٹیج شادیوں کے ویسے بنائیں جیسے وہ بناتے ہیں، اور اپنی وہ اندر شادی کے اندر انٹری جو ہے، بلکہ آپ تو یقین جانیں میڈیا پہ ایسی انٹری بھی دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ زمین سے وہ نکل رہے ہیں باہر کو، آسمان سے اترتے وہ تو دیکھا تھا لیکن زمین سے نکلتے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں ایک عجیب ماحول کے اندر، اور پھر پورا یہ مخلوط ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ سب کی نظریں جو ہیں پھر اس جوڑے کی طرف لگتی ہیں، لو جی فلاں انٹری ہو رہی ہے۔ تو یہ یعنی کہ اگر بری رسم کو ایجاد کریں گے تو اس کا وبال، اب اگر وہ توبہ کر لیں تو کیا جو بقیہ لوگ گناہ کریں گے ان کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا، ان کا بوجھ انہی کے نامہ اعمال میں رہے گا۔ ایک رسم شروع کر دی، وہ چل رہی ہے، یہ توبہ کیا کرے گی اس کی؟ یہ توبہ کر ہی نہیں سکتا، یہ کر لیں گے تو دیگر لوگ کیسے کر لیں گے؟ اب یہ تو معاملہ چل پڑا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہے جو آپ نے بات کی نا، میڈیا کو دیکھ کر، انڈین فلمیں دیکھ کر یا دوسری، ہمارے ملک میں بھی تو ایسے ہی بن رہی ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں ایسے کہ اس میں بڑی رسومات دکھائی جاتی ہیں۔ اب ہر نوجوان کی جس کی شادی ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان کی یہ ہے کہ ہم نے ایسا کام کرنا جو پہلے نہیں ہوا، یعنی وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں، ایسا کوئی کام کرتے ہیں، وہ ہوتا بھی مہنگا اور ہوتا بھی ایک عجیب سی بات۔ اور دوسری بات یہ، پچھلے دنوں میں نے ایک تحریر پڑھی، اس میں یہ تھا کہ رسم کل، پہلی بات یہ ہے کہ رسم یہ کوئی دین نہیں ہے، رسم لگ گیا تو رسم دین کہاں پہ رہ گیا؟ اس کے پاس پیسے نہیں، اس نے سود پہ پیسے پکڑے۔ آپ دیکھیں، اس کو یہ بتایا گیا ہے، علماء نے ان کے نے بتا دیا ہے کہ یہ دین ہے، اس نے اس رسم کے لیے سود پہ پیسے پکڑے، ساری عمر کے لیے جکڑا گیا ہے۔ آپ بتائیں، پہلے یہ ہوتا تھا جن کی بچیاں جوان ہو جاتی تھی، جن کے بچے جوان ہو جاتے، شادی سے پہلے ان کی نیندیں اڑتی تھی۔ اب شادی سے پہلے بھی اڑ جاتی ہیں، شادی کے بعد بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ جو سود پہ پیسے پکڑے ہوتے ہیں وہ ساری عمر، بلکہ ان کو ایسی ایسی بیماریاں بیچاروں کو لگ جاتی ہیں اس سود کی وجہ سے، جو پیسے پکڑ کے انہوں نے اپنی ناک بچائی ہوتی، ناک بچاتے بچاتے اپنا جسم گوا بیٹھتے۔ صحیح صاحب، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جیت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی دنیا کا کوئی عام فرد ہے وہ جیت جائے، وہاں پہ لازمی فتح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ لہذا یہ ایک ایسی بات کی طرف احساس دلایا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کے دل کے اندر ایسا خیال آئے بھی نہ۔ لیکن یہاں پہ ایک المیہ صحیح صاحب اور بھی ہے، یہاں پہ باپ زندگی بھر کی محنت کرنے کے بعد، اپنا پیٹ کاٹنے کے بعد، وہ اپنی بچی کو یہ بہت قیمتی جہیز دینے کے بعد جب وہ اگلے گھر رخصت کرتا ہے تو صحیح صاحب اگلے گھر میں جا کے سب سے پہلے اس کے کپڑوں کو، اس کے جوتوں کو، اس کے فرنیچر کو غور سے دیکھا جاتا ہے، یہ لے کر کیا آئی ہے، اور اگر ان کے معیار کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اکثر طور پہ پھر باتیں ہی ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ لے کے کیا آئی ہے، یہ لے کے کیا آئی ہے۔ اور باپ جو ہے وہ بیچارہ جیتے جی مر جاتا ہے کہ جس نے زندگی بھر محنت کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے لیے، اور آپ یقین جانیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت ہی بڑا المیہ ہے صحیح صاحب، کہ ہمارے یہاں وہ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا تھا، چہرہ پہ سیاہی چھا جاتی تھی، اس کا گلا دبا کے اس کو مٹی کے گڑھے میں پھینک دیتا تھا۔ صحیح صاحب آج بھی بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے مبارکباد کی کالیں نہیں آتی، اس کی وجہ کہ بلکہ آج کل تو جدید دور ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے بیٹی ہے۔ کئی طلاقیں اس وجہ سے ہو گئی کہ یہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، اور کئی جگہ پہ انہوں نے کیا کیا کہ بیٹی کو اس انداز میں جب پتہ چلا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کے اندر بیٹی ہے، ایسی میڈیسن استعمال کی کہ بیٹی کی اندر ہی ڈیتھ ہو گئی،
اور جب کسی کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے اور اگر وہ دینی غیرت رکھتا ہے اور بیٹی کی تربیت کرنا چاہتا ہے، آپ صحیح سب یقین جانیں اس پہلے دن سے لے کے جو ہی پیدا ہوتی ہے اس وقت سے لے کے اس کی رخصتی تک وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ اس کو میں نے جہیز دے کے رخصت کیسے کرنا ہے۔ اب جو بچی اپنے باپ کی پوری جوانی کی محنت لے کر اگلے گھر میں جاتی ہے اور اگلے گھر میں جا کر اس کا پھر اس خامند کے ساتھ جو ہے جب مزاج نہیں ملتا اور جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ بیچارے سامان اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی صحیح صاحب۔ یہ ایسے معاملات ہیں ہمارے معاشرے کے، اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ جس سے کوئی انسان اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں یہ ظلم ہوتا ہے کہ گھر، اور صحیح صاحب یہ دیکھیں جہیز کی بات ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، علماء کے اندر اختلاف ہے، یہ اپنی جگہ پہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ہر صاحب خیر کو یہ کرنا چاہیے، گھر آپ کا، بیٹا آپ کا، بہو آپ کی، آپ کے گھر میں وہ سارا سامان آنا ہے تو وہ کیوں لے کے آئے؟ جب وہ بہو آپ کی ہے، جب وہ بیٹا آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، تو سامان وہ لے کے کیوں آئے؟ وہ اپنے 4 جوڑے لے کے آئے، وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے آئے، چلے اتنا کافی ہے، لیکن کم از کم آپ بقیہ چیزوں پہ تو کمپرومائز کریں۔ شیخ صاحب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس باپ نے 20-25 سال اپنی بیٹی کو پالا ہے اور اپنا لخت جگر آپ کے حوالے کر رہا ہے، وہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لخت جگر آپ کو دے رہا ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی کمائی بھی دے رہا ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ یعنی کہ اس بات کو میں تھوڑا سا اس انداز میں بھی لے کے جانا چاہتا ہوں کہ باپ، آپ دیکھیں باپ، ماں، بھائی، بہنیں جب اس کو رخصت کرتے ہیں تو زاروں قطار روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں کہ ہم نے جس کو پہلے دن سے لے کے جوان کیا، آج اس کو شریعت کا حکم سمجھ کے رخصت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ نکال کے دے دیا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر بد نصیبی ہماری اس معاشرے کی کیا ہے کہ جب جس بچی کو ہم نے رخصت کر دیا اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے تب بھی، کوئی غمی آئی ہے تب بھی، اب یہ باپ بیچارہ مجبور، اب یہ گویا کہ زر خرید غلام بن گیا ہے ان کا، ان کو ان کی شادیوں پہ بھی وہ پیمنٹ بھیجے گا، ان کی غمی پہ بھی پیمنٹ بھیجے گا، کوئی مر گیا تب بھی کھانا بھیجے گا، اور اگر کوئی شادی ہے تو تب بھی یہ معاملے کرے گا۔ یعنی کہ یہ جو مرحلہ ہے نا کہ بچی پیدا ہونے کے بعد آدمی کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ رسومات ہیں۔ اسلام کے اندر ایسے معاملے نہیں ہیں، لیکن ہم نے ایسے معاشرے کے اندر ایسے منصوبے گھڑ لیے ہیں، نتیجہ یہ کہ جس کی بیٹی ہوتی ہے وہ بیچارہ ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے اور محنت کرنے کے بعد اس بیٹی کے گھر میں بھیجتا رہتا ہے، اور پھر بھی آگے سے بچی کے نصیب اچھے ہوں تو وہاں پہ وہ خوش رہے، نہیں تو آئے دن وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی خبریں آتی رہیں جو باپ کے سینے کو چیرتی رہیں۔ عبداللہ بھائی، عاطف بھائی کی بڑی دردناک باتیں اس میں، جس طرح انہوں نے کہا کہ جب بچی کو رخصت کرتے ہیں تو اس گھر میں ایک طرح کی صف ماتم ہوتی ہے کہ وہ جو گھر کے آنگن میں ہنستی کھیلتی مسکراتی ایک چھوٹی سی گڑیا آنکھوں کے سامنے جوان ہوئی ہے، آج باپ اور بھائی اور ماں اس کو رخصت کر رہی ہے، جیسے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں دلہا والے فائرنگ کرتے ہیں، اس میں پیسے پھینکتے ہیں، جیسے پہلے بات ہوئی ہے مذاق اڑا جاتا ہے، وہ ایک جشن تھا، گاڑی میں بیٹھ کے بارات چل پڑی ہے۔ کیا یہ آپ نے کوئی فتح حاصل کی ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ فائرنگ آپ آسمان کی طرف، یعنی ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم کافروں سے نہیں ڈر رہے، اللہ کی طرف جو ہے نا آسمان کی طرف فائرنگ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہم تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک بچی فتح کر لی ہے۔ یعنی اصل ہماری سوچ ہے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس طرح کا جشن ہے اصل نا یہ ساری ہے بے دینی، جیسے کہ حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا۔ دیکھیں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے سے اس کی پرورش شروع کر دی، اس کو سکول یا دینی تعلیم جو بھی پڑھایا لکھایا، 10-20 سال اس کی خدمت کی، وہ بچی بلوغت کو پہنچی، اس کی شادی ہوئی، اچھی رشتہ داری کی، یہ سب معاملات کرنے کے بعد یہ سب سے زیادہ جو ہے نا، جیسے آپ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ سب سے زیادہ، آپ نے بھی کہا کہ صف ماتم، سب سے زیادہ انسان کے اوپر جو یہ درد والا وقت ہے نا ایک والدین کے لیے، وہ یہی ہے کہ اپنے جگر کا ٹکڑا دوسرے کے سپرد کرنا۔ اس ٹائم پہ جو برات والے ہوتے ہیں آئے ہیں، یہ چیز ان کو سوچنی چاہیے اور اس پہ تحمل مزاجی کرنی چاہیے کہ یار ہم کسی کی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، کل کو ہم پہ بھی یہ وقت آنا ہے
بجائے اس کے کہ ہم اس پہ یہ جشن منائیں یا کوئی جیسے بارڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے وہ فائرنگ شروع کر دی ہے یا اس طرح کے معاملات کر دیے، تو یہ میرے حساب سے سراسر غلط چیز ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جیسے آپ صاحب نے فضول خرچی کی بات کی، میں پچھلے دنوں ایک دوست ہے ان سے ملنے گیا ان کے نا فیکٹری میں، تو میں نے کہا یار آپ کا ماشاءاللہ بڑی اچھی ادھر سسٹم تھا، تو کیا ہوا؟ اس کے ملازم نے بتایا کہ ہمارے صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، ان کے پاس جتنی مشینیں تھیں وہ بیچ کے انہوں نے 2-2.5 کروڑ پہ شادی پہ لگایا، اب کارخانہ فارغ پڑا ہے، یہ فارغ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان کے حالات اس وجہ سے ٹائٹ ہو گئے، پتہ نہیں ان کو کیا ایسی مجبوریاں ہوں گی جو انہوں نے اپنا سارا کچھ بیچ بجا کے اس بچی کی شادی کی۔ بالکل ایسے بے شمار ایسے لوگ ہیں ہمارے ادارے میں آتے ہیں کہ یہ تو لاکھوں کی بات کی ہے نا، جی جی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی 50,000 مل جائے، ہم اس میں بیٹی کے رخ، اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے، اس وقت بالکل نہیں ایسے لوگ ہیں۔ موجود ہیں۔ شیخ صاحب آپ مختصر سا یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے بہت اچھا حل بتایا کہ بڑوں کو بیٹھ کر جو ہے ایک معاہدہ کر لینا چاہیے، اس کا اس طرح کا سلوشن ڈھونڈیں گے تو معاشرے کی ہم روک لگا سکتے ہیں ان رسومات کی۔ دوسرا یہ کہ روکنے کے لیے مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس طرح ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ایک چیز پھیل رہی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح کم، یعنی ہم نے تو کوشش کرنی ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کہ معاشرہ جتنا مرضی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو کیا نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح صاحب، اس میں ایک بات تو میں نے عرض کر دی ہے کہ اس میں خاندان کے بڑوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا ایک واقعہ نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے کوئی نوٹ بھیجے، یہ دنیا ہے، اسی زمین سے ہی سب کو مل رہا ہے، یہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں تو یہ زمین ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے نوجوان کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر آج ہم شادیوں کے اوپر یہ لاکھوں اور کروڑوں لگا رہے ہیں تو یہ کوئی انتہا نہیں ہے، اس سے آگے بھی اور جہاں بھی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اصلیت یہ سامنے رکھنی چاہیے، بالکل صحیح۔ اور یہ جو لوگوں کو دکھلاوا ہے اس دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، مقابلہ بازی سے دور، مقابلہ بازی سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ یہ مقابلہ بازی سے اگر اپنے آپ کو روکیں گے تو پھر جو ہے آدمی اپنی بساط کے اندر جو اس کے پاس موجود ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام چلائے گا۔ تو لہذا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے مرضی معاملات ہیں یہ کبھی بھی اگر آپ لوگوں کی طرف دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ آپ دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچلے افراد کو دیکھیں، اور دین کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ فلاں 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے تو میں تہجد پڑھوں۔ دنیا کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو 10 لاکھ کا مالک بنایا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس دنیا کے اندر ایسے افراد کی طرف توجہ کریں جو 10 لاکھ نہیں 8 7 5 4 2 لاکھ کے مالک ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو پھر آپ شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ اگر تو میں دیکھوں اوپر کی طرف تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بالکل ایک سے آگے ایک سے آگے، بلکہ یہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں نا کہ دولت کی بھوک ختم ہو جائے گی، مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے یہ میرا ٹارگٹ یہ ہے جی میرے پاس اگر 1 ارب روپیہ ہونا تو بس اب اس کے آگے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو صحیح صاحب یقین جانے حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کے اندر جو ٹاپ 10 لسٹ آتی ہے دنیا کے مالدار ترین افراد کی، تو ان میں ایک شخص مجھے نام نہیں یاد، وہ 2 سال ہو گئے مسلسل پہلے نمبر پہ آ رہا ہے۔ اب جو پہلے نمبر پہ تھا پچھلے سال تو کیا اس کی بھوک ختم ہو گئی؟ جتنا کسی کے پاس پیسہ زیادہ دولت زیادہ تھی اتنا حریص زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ جو انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے 2 چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی حرص یہ بڑھ جاتی ہے کہ میں جوان رہوں مجھ پہ بڑھاپا نہ آئے، اور ایک یہ حرص بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میرے پاس مال و دولت پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، تو اس کے پیٹ کو
سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. تو لہذا یہ انتہا نہیں ہے. اگر آپ شادی پہ کروڑوں لگا دیں گے تو یہ انتہا نہیں ہے. یہ آپ کی اولاد اس سے بھی زیادہ لگائے گی تو یہ انتہا نہیں ہے. یہ تباہی اور بربادی ہے جس کی طرف ہم اپنے آنے والے خاندان کو دھکیل رہے ہیں. لہذا آج ہم اس کو برابری کی بنیاد پہ لے کے چلیں, غربا کا احساس کریں. ہمارے پاس مال و دولت ہے تو غربا کی بچیوں کی شادیاں کر دیں, بجائے اس کے کہ ہم کئی ہزار کے شادی کارڈ اور کئی ہزار ایک فرد کو کھانا کھلانے پہ لگا دیں. یہ کھانا اٹھا کر آپ غربا کے چولہے جو بجھ چکے ہیں ان کے چولہے چلا دیں. جو غربا بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بجلی کے بل ادا کر دیں. آپ اس کے ساتھ سینکڑوں بستیوں کا روزگار چلا سکتے ہیں جو ایک شادی پہ ہم فضول خرچ کر دیں. بہت شکریہ عبداللہ بھائی اور بہت شکریہ عاطف بھائی. آپ نے بہت ہی درد والی باتیں رکھی ہیں معاشرے کے سامنے. ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں. خاندان کی اگر آپ بنیاد رکھ رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رضامندی کو شامل کریں, اللہ کو راضی کریں, اللہ کے رسول کو راضی کریں. یاد رکھیں جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا آپ کے خاندان میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. لیکن ہمارے ہاں ایک استعارے کے طور پر یہی ہے, دین اتنا ہی ہے ہماری شادیوں میں, ہماری خوشیوں میں, کہ جس طرح شادی کے موقع پر قرآن مجید کو لیا جاتا ہے اور سر کے اوپر رکھ کے اور گاڑی میں پہنچا دیا جاتا ہے, یعنی کہ دین سر سے اوپر سے ہی گزر گیا ہے. یہ سر سے اوپر والی بات نہ رکھیں بلکہ دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اگر اس طرح خوشیاں تقسیم کی جاتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان شہزادی سے بڑھ کر دنیا کی کسی بادشاہ کی بیٹی شہزادی نہیں ہو سکتی. آپ کی دوسری بیٹیاں اتنی بڑی شہزادیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر موجود تھی کہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا اور آپ شادیاں بڑی دھوم سے کر سکتے تھے. عرب و عجم دیکھتا کہ ایسی شادیاں ہو رہی. آپ اپنی شادیاں آپ نے کی ہیں وہ بھی اسی طرح دھوم دھام سے کر سکتے تھے, لیکن نہیں, معاشرے پہ بوجھ نہیں ڈالا, کیونکہ یہ معاشرے کی یا اپنے خاندان کی بنیاد آپ انتہائی سادگی سے رکھ سکتے ہیں. بلکہ صحابہ شادی کر لیتے تھے, بعد میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے تھے. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارۂ ابرو پر اپنی تمام متاع زیست کو نچھاور کر دیا تھا, وہ کیا آپ کو شادی میں بلا نہیں سکتے تھے؟ لیکن یہ عام سی بات تھی, شادی ہو گئی بغیر کسی دھوم دھڑکے کے, بغیر کسی اس طرح کے شور و غل کے, اور اگلے تیسرے دن چوتھے دن یا ہفتے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی تھی. اس لیے اس معاشرے سے بوجھ کم کرنے کے لیے شادیوں کو آسان کرے تاکہ غریبوں کی زندگی آسان ہو. اگر آپ دوسروں کی خیرخواہی کرتے ہوئے یہ شادیاں آسان کر دیں گے, یقین جانیں اللہ آپ کی زندگی کو بھی آسان کر دے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.